جو پیشاب کی دھار ہے ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی ابتدائی علامات میں پیشنٹ کو جلن، درد یا یو ٹی آئی کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. یو ٹی آئی یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوئی، ایس ٹی ڈی ہوئی، اور اس کے بعد اس کا مطلب ہے کوئی پیپ، ریشہ، پس نکلنا شروع ہوا، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ علاج بھی پراپر جگہ سے نہیں کروایا، اور آہستہ آہستہ پھر وہ آپ نے بتایا کہ وہ نفس کی جو نالی ہے وہ سکڑ جاتی ہے اور وہ تنگ ہو جاتی ہے. تو ان کا جو دوسرا مادہ ہے جس سے آگے اس کی نسل چلنی ہے، یعنی سپامز ہیں، سیمن ہے، وہ بھی پھر اس طریقے سے وہاں سے نکلنا یقیناً مشکل ہوتا ہوگا. ویلکم ٹو بی ایم سی ٹریٹمنٹ چینل. میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر نذیر، ماہر امراض گردہ مثانہ و امراض مردانہ. آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور خاص طور پر مردوں کے لیے جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جب اس تکلیف سے، اس مرض سے گزرتے ہیں تو ان کی زندگی کتنی میزریبل ہو سکتی ہے، ان کو پیشاب کرنے میں کتنی تکلیف ہو سکتی ہے، ان کی مردانہ لائف کے اوپر، مینز ہیلتھ کے اوپر، ازواجی زندگی پہ اس کے کتنے خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر امراض گردہ مثانہ اور مینز ہیلتھ اسپیشلسٹ آج موجود ہیں. بہت اہم، بہت مشہور و معروف، اعلیٰ کوالیفائڈ شخصیت جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس چینل کا مقصد جو ہے لوگوں کو صحت کے متعلق آگہی فراہم کرنا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اپنی صحت کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ نہ ہونے دیں، اور ان کی صحت کے ساتھ کوئی عطائی، سنیاسی باوے، جوگی، جعلی ڈاکٹر حکیم وہ ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. خاص طور پر آج کا جو موضوع ہے یہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے اس قسم کے مریض ہیں جو اپنی اس بیماری کی وجہ سے کتنے پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، کیسے وہ علیحدگی تک بات پہنچ جاتی ہے، طلاقیں تک بات پہنچ جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ کیا بیماری ہے جو پیشاب کی نالی کا سکڑ جانا ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین اس کو سمجھ سکیں. بہت شکریہ جی. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر آج ڈسکشن ہوگی کہ پیشاب کی نالی کا سکڑ جانا ایج ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، مڈل ایج میں بھی ہو سکتا ہے، ینگ پیشنٹس میں بھی، اور اولڈ ایج پیشنٹس کے اندر بھی. اور زیادہ تر یہ بیماری ینگ پیشنٹس کی ہے. اور جو پیشاب کی نالی جسے یوتھرا کہتے ہیں، جسے یورن میل وائڈ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اس نالی کے اندر بلاکیج شروع ہو جاتی ہے، یا سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو پیشاب کی دھار ہے ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی ابتدائی علامات میں پیشنٹ کو جلن، درد یا یو ٹی آئی کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. یا ایسے لوگ جو مسلسل غیر ازواجی زندگی کے ساتھ اپنے دوسرے تعلقات کو بھی باہر رکھتے ہیں، جن میں ایس ٹی ڈی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، سیکشول ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز، ان پیشنٹس کے اندر بھی ملٹیپل جگہ سے جو پیشاب کی نالی ہے وہ سکڑ جاتی ہے. جب یہ سکڑتی جاتی ہے تو اس سے پیشاب کی دھار کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. مریض زور لگاتا رہتا ہے لیکن پیشاب باریک دھار سے آتا ہے. کافی دیر تک واش روم بیٹھے رہتے ہیں ایسے مریض، اور پیشاب پورا نکل تو جاتا ہے کچھ ٹائم کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے، جو نارمل لوگوں کے اندر، نارمل میلز کے اندر 2-4 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں پیشاب خالی ہو جاتا ہے. ایسے پیشنٹس کو 5-5 10 آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے پیشاب کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، ان کو بیٹھنا پڑتا ہے آدھا گھنٹہ اور زور لگانا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ اس میں ایک تو ایسے لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ زیادہ تر ینگ لوگوں میں اس وجہ سے ہو جاتی ہے، جس کی وجہ شاید وہ جو ان کے ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز ہیں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ملٹیپل پارٹنرز ہیں اور ون پروٹیکٹڈ چیزیں کر رہے ہیں تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ تکلیف ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. یعنی پہلے ان کو یو ٹی آئی یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوئی، ایس ٹی ڈی ہوئی، اور اس کے بعد اس کا مطلب ہے کوئی پیپ، ریشہ، پس نکلنا شروع ہوا، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ علاج بھی پراپر جگہ سے نہیں کروایا، اور آہستہ آہستہ پھر وہ آپ نے بتایا کہ وہ نفس کی جو نالی ہے وہ سکڑ جاتی ہے اور وہ تنگ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا حالت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ٹراما ہو جائے، چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے ساتھ بھی جو میلز کی ہے نالی سکڑ جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو پیشاب کا فلو ہے اور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اب یہ دو بڑی وجوہات آ گئیں کہ ایک تو انفیکشنز کی وجہ سے، اور وہ انفیکشنز سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں، جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز ہیں، غیر ازواجی جو آپ کے وہ ریلیشنز ہیں جب آپ ملٹیپل پارٹ اس کے ساتھ ہو رہی ہے، تو تب یہ انفیکشن جس میں شروع میں میرا خیال ہے لوگوں کو آتشک، سوزاک
اور جس کو گنوریا کہتے ہیں، اس ٹائپ کی ڈیزیزز ہوتی ہیں، اور وہ ڈیزیزز اگر کیور نہ ہو، پراپر اس کا ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے، جو کہ لوگ اکثر اوائڈ کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، اور پھر وہ الٹیمیٹلی وہ اس کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں اور یہ نالی سکڑ جاتی ہے، نالی سکڑ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے اور باقی کام سے بھی فارغ ہو جاتے ہوں گے نا. جب یہ اگر ان کا یہ یورین بھی نہیں نکل رہا، جب یورین بھی نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کے جو باقی جو چیزیں ہیں، جیسے ان کی جو میریٹل لائف ہے، جو ازواجی زندگی ہے، وہ بھی متاثر ہوتی ہوگی. تو ان کا جو دوسرا مادہ ہے جس سے آگے اس کی نسل چلنی ہے، یعنی سپامز ہیں، سیمن ہے، وہ بھی پھر اس طریقے سے وہاں سے نکلنا یقیناً مشکل ہوتا ہوگا.